السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سردار متین سزائی خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کے کیا کام ہے یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا ٹوٹے پھوٹے اپنے الفاظ میں، کہ مجھے کسی کا حق مارنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں اور مجھے غیر مذہب کے حقوق کا بھی پابند بنایا گیا ہے، یہاں تک کہ مجھے جانوروں کے حقوق کا بھی پابند بنایا گیا ہے۔ تو میں بات کروں گا گلگت بلتستان کی، جو کہ خود کو پاکستان کا صوبہ بننے کی دیرینہ خواہش ہے ان کی، اور وہ خواہش مند ہیں کہ جلد از جلد صوبہ بنا دیا جائے۔ تو مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے کشمیر کے جو لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ پہلے سے تو کہتے ہیں کہ یہ عذاب کشمیر ہے، تو یہاں پر بہت غلط ہو رہا ہے، عذاب ہے وغیرہ۔ تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی کہ جس طرح کشمیر کو حقوق دیے گئے ہیں تو اسی طرح گلگت بلتستان کو بھی حقوق دیے جائیں، آزادانہ وہ الیکشن وغیرہ ہوں۔ تو یہ چیزیں تو میں حیران ہوں کہ پہلے تو وہ کہتے ہیں یہ عذاب کشمیر ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم جیسا بنا دیا جائے، یعنی کہ اس کو بھی عذاب بنا دیا جائے۔ یہ لطیفہ تو چلو آپ انجوائے کریں اس لطیفے کو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مسلمان پر حقوق ہوتے ہیں۔ ابھی مجھے مرنا ہے، میں کل مر کے ایک ایک چیز کا جواب دے گا، تو کل کو اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھے گا بھائی کہ تم نے مسلمان کے حقوق مارے، ان لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان کا صوبہ بنے، ان کی خواہش پر تم خود اپنے لیے تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، اپنے لیے تو تم نے کیا کچھ نہیں ہے، تم چوکوں اور چوراہوں میں جا کر کے نعرے مارتے رہے، اور تم جناب لگے دوسروں کے حقوق چھیننے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میرے گاؤں میں، اگر میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، یہ چیز واضح نوٹ کر دیجیے گا، کیونکہ اکثر لوگوں کا شکوہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، اس لیے میں اپنے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، تو خیر عقل ہوگا تو عقل مند ہوگا۔ تو بہرحال اگر میرے گاؤں میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل زیرو پر ہے میرا گاؤں، کوئی ترقیاتی کام نہیں، کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، تو میں دوسروں کے ٹھیکے مارنا شروع کر دوں؟ اور پہلے مجھے تو اپنے گھر کو تو صحیح کرنا چاہیے، اپنے گاؤں کو تو صحیح کرنا چاہیے۔ اپنے گاؤں کے حقوق کیا میں نے لے لیے؟ کیا جو ایم ایل اے، ایم پی اے یا یہ چیئرمین وغیرہ یہ پہلے سے ہوتے تھے ہمیشہ سے، تو ان لوگوں سے میں نے اپنے حقوق لے لیے؟ یا کہ میں اپنے پڑوسیوں کی زمینوں پر قبضے کر رہا ہوں، اپنے پڑوسیوں کو تنگ کر رہا ہوں، اور میں لگا جناب جو سری نگر ہے اور دوسرے تیسرے ان کو اپنے ساتھ ملانے کی بات کر رہا ہوں۔ چلو وہ تو سمجھ آتی ہے کفار کے قبضے میں، لیکن جو گلگت بلتستان خود کو پاکستان کا حصہ تقسیم کرنے پر بالکل پھڑا رہا ہے، وہ بے قرار ہے، بے تاب ہے، تو میں اٹھ کر کہوں نہیں بھائی میں اس کے حقوق اس کو نہیں دینے دوں گا، میں تو اس کو ادھر ملاؤں گا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ راولہ کوٹ شہر کو میں کہوں کہ ایک چھوٹا سا کوئی گاؤں مثال لے لی، چلو پکھر کی یہ مثال لے لیتے ہیں کہ راولہ کوٹ کا ہم پکھر میں ضم کریں گے، پکھر کے ساتھ شامل کریں گے، تو کیا راولہ کوٹ جیسا شہر اور راولہ کوٹ ایک گاؤں کے ساتھ ٹچ ہونے کے لیے تیار ہے؟ اکثر وائسز بھی گروپوں میں ہوتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں، وہ لوگ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم کو ہمارا حق لینے دو۔ میں ایک چیز آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، سردار ابراہیم خان صاحب غازی ملت، جن کو یہاں پر ہمارے یہ جو انقلابی بھائی ہیں، بلکہ انقلابی بھائی ہیں، ایک لکھتا ہے ککڑ سدوزائی، ایک لکھتا ہے انقلابی، ایک لکھتا ہے پتہ نہیں کیا اس طرح کے نام لکھے ہوتے ہیں، بیچارے 2-3 کلاسیں بھی نہیں پڑھے ہوتے، ان کو لکھنا نہیں آتا، وہ انقلاب لے کر کے آئیں گے۔ تو وہ لوگ سردار ابراہیم خان کو غازی ملت کے بجائے غدار ملت کہتے ہیں، کہتے بھئی کہ اس نے جو کشمیر آزاد کروایا تھا جن سے، تو ان کے ساتھ ہلاک کی بات کیوں کی، ان سے مدد کیوں لی وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں اس طرح کی، قریب لمبا ہو جائے گا۔ اور پھر گلگت بلتستان والے بھی غازی ملت کو غدار کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، غازی ملت کو غدار کہتے ہیں کہ انہوں نے گلگت کو پاکستان کا صوبہ بننے سے روکا تھا، لیکن اس وقت صورتحال اور تھی، اس وقت یہ چیزیں واضح نہیں تھی، سوشل میڈیا نہیں تھا، ان کی خواہش کا ہم کو پتہ نہیں تھا،
تو اگر پتہ ہوتا تو غازی ملت جیسے شخص، وہ مجھے امید ہے کہ ان کا موقف کیا رہتا۔ وہ ایک اچھے مسلمان تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کے حقوق کو مارنے کی بات کرتے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے حقوق لیں پلیز، خدا کے لیے دوسروں کے حقوق مت چھینیں۔ آپ دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ ظالم ہیں، ان میں اور انڈیا میں کوئی فرق نہیں، وہ حقوق ہمارے کھاتے ہیں، جبکہ وہ آپ کی سیفٹی کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ خود حقوق دوسرے کے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، خود دوسروں کے حقوق مار رہے ہیں، تو آپ میں اور ان میں فرق کیا ہوا ہے اگر واقعی ایسا ہے تو ہر فرق کو چھوڑ کر کے آپ قیامت کے دن کا خوف کریں، جب آپ کے اوپر سوال ہوگا کہ ایک آدمی کا حق نہیں، حقوق سب لوگوں کے، اتنے لوگوں کے حقوق آپ نے مارنے کی بات کی، کوشش کی، تو وہ بھی چوکوں چوراہوں تک کی محدود ہیں۔ آپ یہ تو ہم کو علم ہی ہے، تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنا نام کمانے کے لیے، آپ اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے 2-4 لتر کھاتے ہیں، پھر جا کے تھانوں جیلوں میں، اور اس طرح سے آپ شہرت، اس ایسی شہرت کو کیا کرو گے یار آپ، جو کل قیامت کے دن آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے مسلمان بنو، دوسروں کے حقوق کی جنگ لڑو۔ آپ بھی کوشش کرو کہ میں تو خوش ہوں کہ ان کے حقوق ان کو مل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھی ان کے حقوق ان کو نہیں ملنے چاہیے۔ اللہ حافظ۔